الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دو آیتیں ہیں، دو اعلان ہیں، دو چیلنج ہیں، دو فیصلے ہیں. اب تک دنیا گواہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی فیصلہ تبدیل نہیں ہوا. یہی سلسلہ ہوتا رہا، چاہے ماضی کے آئینے میں ان حالات اور فرمودات کا موازنہ کیا جائے یا ماضی قریب یا حال. ماضی مطلق ان امتوں اور اقوام کی بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہے. ماضی قریب کو لے لیتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نبوت سے، اور لیتے لیتے اپنے عہد جدید و قدیم تک پہنچتے ہیں. اپنے دور زمانے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیا فیصلے ہیں اللہ رب العزت کے. تو ایک بات یاد کریں، ایک قانون اللہ نے وضع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. جن لوگوں نے مخالفت، عداوت اور جنگ کا بازار گرم کیا، اور جنگ بھی اللہ رب العزت کی فرمودات نہ ماننے کی، لڑائی لڑی اس نے اس لیے کہ اللہ کے قوانین زمین پر نافذ العمل نہ. تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت کرتا ہے، لڑتا ہے، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیلوں میں حساب ہوتے ہیں. یہ لوگ غیر محترم لوگوں میں حساب ہوتے ہیں. ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا ان اقوام کے ساتھ جنہوں نے عزت نہیں پائی، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے اور ناکام ہوئے. تو اللہ کا قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت، یہ ذلت کا دروازہ ہے، یہ ذلت کا زینہ ہے. جو اس میدان میں آئیں گے وہ اپنی حیثیت، اپنی آخرت، اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں اور ذلت آمیز زندگی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے ثواب دید پر. تو فرمایا اولئک فی الاذلین. جن اقوام کی باتیں اور ان کے قصے کہانیاں قرآن کریم نے بطور درس عبرت بیان فرما دی ہے، ان کو اگر دیکھا جائے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اور وقت کے رسول کے ساتھ جنگ اور ان کے مخالفت سبب بن گئی ان اقوام کی تباہی اور بربادی. یہ تو مستقبل کی بات، ماضی کی باتیں ہوگی.
یہ ماضی کی باتیں ہو گئی اور ختم. باقی آئندہ کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں، ہر قیمت میں، ہر طرح کی کامیابی میں حاصل کر لیتا ہوں اور میرے قاصد حاصل کر لیتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنگی جانشین، علمی جانشین، ہر میدان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیادت اور قیادت کو اپنے سر کی تاج رکھنے والے لوگ یہ کامیاب کتب اللہ کا قانون ہے، لکھی ہوئی بات ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، گویا کہ فیصلہ ہے. اور اگر دیکھا جائے ان اقوام کو دیکھیں جن کی عاقبت تباہی ہوئی، ان کے اعمال بھی اسی طرح تھے. وہ وقت کے رسول کے ذریعے آئی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے تھے. اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رسول ہمارے دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے صلحاء دیتے گئے، ان سے ہٹ کر تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا قانون ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اور وہ بھی لَأَغْلِبَنَّ تاکیدی بات ہے، یہ ہر حالت میں کہیں کوئی ابہام نہ رہے کہ وہ دور الگ بات ہے، وہ اب زمانہ بدل گیا ہے. چاہے زمانہ جتنا بھی بدل جائے، اللہ کی گرفت سے تھوڑی زمانہ نکل سکتا ہے. اور زمانہ اگر تبدیلی آتی ہے زمانے میں، اس کے ادوار و اطوار میں، وہ کبھی اللہ کی رضا سے آتی ہے. یہ پہلے والی آیت میں فرمایا کہ اولئک فی الاضل، اور دوسری آیت کے بارے میں ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ ان اللہ قوی عزیز. اللہ رب العزت بھرپور طاقت کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت کی حاکمیت ہر چیز پر نافذ ہے. عزیز کا معنی ہے ہر چیز پر مسلط. تو جب یہ بات ہے تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا، اس کی دین اور اہل دین سے لڑنا، اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ باتیں پرانی ہیں، شاید آپ کے لیے نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کے نظام اور قانون کے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں. یہ باتیں طے شدہ ہیں. یہ وہ احکامات ہیں جن کو لاگو اور نافذ کیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اس کے عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان اللہ قوی عزیز. اللہ کی ذات قوی ہے اور مسلط ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں اور اس کی قبض و قدرت میں ہے. سوچو، سمجھو اور سنبھالو اپنے آپ کو ان جیسی تباہیوں سے کہ جن کی عاقبت دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت خامی اور کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے میرے اور آپ کے اور ہمارے ان عزیزوں کے لیے جو ہمیں یہاں تک پہنچنے میں ان کی مہربانیاں اور قربانیاں اور دعائیں شامل ہیں، اللہ رب العزت سب کی طرف سے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ